نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی۔ آج ہم سورۃ الانعام کی کچھ آیات کی تفسیر کریں گے اور اس کے اندر آپ کے حضور میں شرک و کفر اور اس کے حوالے سے کچھ چیزوں کو تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ آپ کو ان تمام چیزوں کا اور ان امور کا فرق معلوم ہو جائے جو غلط طریقے سے تشریحات کی جاتی ہیں قرآنی آیات کی، اور ان آیات کو مسلمانوں کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک جی، اور اس چیز کو جب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ اصل جو تفسیر ہے وہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ ہم نے ان لوگوں کو کتاب دی تھی، ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی تھی وہ جانتے تھے، یعرفونہ یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے۔ الذین خسروا انفسہم، تو جن لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان دیا، فہم لا یؤمنون، بس وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس طرح ہے کہ کفار کی یہ عادت رہی ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنے بھی کتابیں پہلے آ چکی تھی اور صحیفے، ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تو آیات نشانیاں بیان کی گئی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام صفات بیان کی گئی تھی۔ تو یہ کافر نبی علیہ السلام کو اپنی اولاد کی طرح ان صفات کے ساتھ جانتے تھے، جس طرح ایک انسان اپنے بچے کی، اپنی اولاد کی صفت کو جانتا ہے، صفات کو جانتا ہے، وہ کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے۔ اس طریقے سے کتاب میں پڑھ کے وہ نبی علیہ السلام کی صفات کو اور ان کے تمام اخلاق کو جانتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان چیزوں کو چھپا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت تھی، جو صفات تھیں، جو اچھی باتیں تھیں، ان کو چھپا لیا۔ جب ان کو چھپا لیا تو یہ ان کے لیے وہ خسران، وہ تباہی بن گئی، وہ نقصان بن گیا جس سے ان کو نقصان پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو نبی علیہ السلام کے اخلاق اور اوصاف اور ان کی نعت جو توریت میں بیان ہوئی ہے اور انجیل میں، اور جب ان کو چھپا لیا تو انہوں نے اپنی جان کو نقصان دیا۔ تو جب نقصان دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے ایمان نہ لانے کی؟ وجہ یہ ہے کہ جب ان کا یہ عناد اللہ تعالیٰ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عناد دیکھا، ان کا یہ حسد اور جو جھوٹ ان کا دیکھا جو انہوں نے بولا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کر دیا؟ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ دوسری بات یہ کہ یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ گمان کیا اور انہوں نے باہر یہ بات پھیلائی کہ ہمیں تو نبی علیہ السلام کی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو آئی نہیں۔ تو انہوں نے باقی لوگوں کو بھی جھٹلا دیا، حالانکہ ان سے یہ میثاق لیا گیا تھا انبیاء سے، اور انبیاء نے ان سے لیا تھا کہ جب وہ نبی آئیں گے تو تم ان کی مدد کرو گے۔ تو ان کے آنے سے پہلے ہی ان کی نعتوں کو انہوں نے چھپانا شروع کر دیا۔ تو کیا ہوا جی؟ انہم کذبوا وخسروا انفسہم، تو انہوں نے جھوٹ بولا اور اپنی جانوں کو نقصان پہنچا دیا۔ اور کیا ہوا پھر؟ تو جنت میں ان کی جو خداوند کریم نے منزل رکھی تھی، وہ منزل انہوں نے دوزخ کے ساتھ بدل دی۔ اور جو مطلب یہ کہ اگر یہ ایمان لے آتے، اگر کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی مخالفت نہ کرتے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دیا تھا، تو یہ بڑے آرام سے جنت میں داخل ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ نعت چھپا لی، تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جو جنت کی جگہ تھی اس کو دوزخ سے بدل دیا۔ اسی چیز کو ابن ماجہ اور بہقی نے سند صحیح کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما منکم من احد الا له منزلان، منزل فی الجنہ و منزل فی النار، فاذا مات فدخل النار وورث اہل الجنہ منزلہ، فذلک قولہ تعالی اولئک هم الوارثون۔ یہی اللہ تعالیٰ کا وہ قول ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں کہ جو ان کی وراثت لیں گے۔ یعنی وراثت کسے کہتے ہیں؟ وراثت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص مر جائے اور اس کا مال و دولت، تو پھر وہ مال و دولت جو اس کا تھا وہ کسی اور کو مل جائے۔ تو ان کی وراثت تھی جنت میں
مقام، ان کا جنت میں مقام تھا، انہوں نے نبی علیہ السلام کا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جنت مومنین کو دے دی جنہوں نے ایمان لائے۔ اس حدیث کا ترجمہ سن لے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی دو منزلیں نہ ہوں، ایک منزل، ایک مقام اس کا جنت میں ہے، ایک مقام اس کا دوزخ میں ہے۔ یعنی میں آپ اس کل کائنات کے تمام لوگوں کی دو منزلیں ہیں، دو کرسیاں ہیں، دو مقام ہیں، ایک جنت میں ایک دوزخ میں۔ اب کیا ہوگا فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ وَوَرِثَ أَهْلَ الْجَنَّةِ مَنزِلَهُ، تو جب یہ مر گیا تو یہ دوزخ میں چلا گیا، جب دوزخ میں چلا گیا تو جو اہل جنت تھے انہوں نے اس کی وہ سیٹ بھی انہوں نے لے لی۔ اور یہ وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو میں آپ کو کہہ چکا ہوں، جو اس کی میں بھی تفسیر کر چکا ہوں۔ اب یہ کس طریقے سے ہے؟ یعنی ایک کافر کی منزل کدھر تھی؟ جنت اور دوزخ میں، دونوں جگہ تھی۔ مسلمان کی بھی جنت اور دوزخ میں۔ مسلمان ایمان لایا، تمام عمر اللہ کی عبادت کرتا رہا، ذکر کرتا رہا، فکر کرتا رہا، اللہ سے اس کا فضل مانگتا رہا، تو وہ جنت میں اس کو اپنی سیٹ مل گئی۔ پھر اس کافر نے کیا کیا؟ اس کافر نے نبی علیہ السلام کی نعت بھی چھپا لی اور جھوٹ بھی بول دیا، انکار بھی کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جنت کی جو منزل ہے نا وہ اس سے لے لی، اور جو کافر کی منزل تھی وہ اس کو وہاں دے دی، ٹھیک؟ اور جو مسلمان کی کافر کی منزل تھی نا وہ بھی اس کو مل گئی، تو دو کفر کی منزلیں اس کو مل گئی، دوزخ میں ڈبل عذاب میں چلا گیا۔ اور جو اس کی منزل تھی، جنت کا مقام تھا، وہ اللہ نے مسلمان کو دے دیا۔ ایک اس کی اپنی منزل بھی مل گئی مسلمان کو، دوسری اس کی والی بھی دے دی، تو اس کا بھی ترکے کا وارث ہو گیا مسلمان۔ لہذا بغوی فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا روز آئے گا تو اللہ تعالیٰ مومنین کو جو منازل ہیں اہل نار کی جنت میں، وہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے دے گا، اور جو یعنی جنت میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے دے گا، ان کافروں کو نہیں دے گا، ان کافروں کو دوزخ میں بھیج دے گا۔ اور جو اہل نار کی منازل ہے اہل جنت کی دوزخ میں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا۔ یعنی مسلمانوں کی جو دوزخ کی جگہ تھی، کیونکہ ہر ایک کی دو مقام ہے نا، تو وہ مقام اللہ تعالیٰ دوزخ والا مسلمان کا وہ بھی نہیں دے دے گا، اور ان کا اپنا تو ہے ہی، اور جو ان کا جنت میں مقام تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ مسلمان کو دے دے گا، وہ مسلمان کا تو ہے ہی، تو یہ ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ وَذَلِكَ الْخُسْرَانِ، اور اس کو خسران کہا ہے رب کریم نے۔ تو یہ کس لیے ہو گیا جی؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو چھپایا، ایمان نہیں لائے، اور اپنے قلب کو ایمان سے مزین نہیں کیا، لہٰذا یہ برباد ہو گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور وہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کریم کی ذات پر جھوٹ باندھے، جھوٹ بولے، یعنی وہ رسالت کا دعویٰ خود کرے، جھوٹا اس میں ہو کہ وہی تو ہماری طرف ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کی طرف تو ہوئی نہیں، اور پھر کیا کرے گی؟ جس طریقے سے کہ مسلمہ کذاب آیا تھا تو اس نے اس چیز کا انکار کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہی تو میرے اوپر ہوتی ہے، نبی علیہ السلام پر تو نہیں آئی، اور یہ اس کو وہ جھوٹ تھا، اور کذب بآیاتہ، اور اس نے کیا کیا؟ ان آیات کا انکار کیا، یعنی جو قرآن مجید نازل ہوا اور قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھیجی، جو اللہ تعالیٰ نے معجزات بتائے، جو دلالت کرنے والے تھے اس چیز کے اوپر، جو توحید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقوں سے معجزات ظاہر فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو دیکھ کر پتہ لگتا تھا کہ یہ شخصیت مبارک بالکل جدا گانا ہے، یہ شخصیت مبارک بالکل علیحدہ سے ایک وجود رکھتی ہے، ایک علیحدہ سے صفات رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر لوگ جو ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہے ان کو پہچان لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و مرتبت کو پہچان لیتے تھے، لہذا انہوں نے انکار کیا۔ تو جب یہ انکار کیا تو سب سے بڑا ظلم تو ہے ہی یہ کہ آپ توحید کا انکار کر دیں اور اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ شرک میں جو ہے تو مبتلا ہو جائیں، شرک جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شروع کر دیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ان کو یہ تنبیہ کی کہ تم جھوٹے ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سچ نہیں بولتے۔ تو افتراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایسا بہتان، ایسا جھوٹ باندھنا جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہی نہ ہو، جو اس کی شان کے قابل ہی نہ ہو۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر ان کا وہ کیا تھا کہ ان کا وہ تھا کہ یہ پھر ایک اور جھوٹ یہ بولتے تھے کہ یہ جو پتھر ہیں جن کو وہ اپنا معبود بناتے تھے، یہ ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، ٹھیک تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا کر اس عقیدے کو بیان کیا جو جھوٹا تھا
کیونکہ اس عقیدے کا ثبوت نہ تو خارج میں کہیں ملتا تھا اور نہ انسان کے وجود کے اندر ملتا تھا. یعنی اگر ایک انسان کذب سے، جھوٹ سے اور حسد، بغض اور تعصب سے پاک ہو کر سوچے تو اس کے وجود کے اندر بھی شرک کی کوئی علامت نہیں ملتی. ہر جگہ پر توحید دکھائی دیتی ہے. ٹھیک. اور اگر کہ آپ خارج میں دیکھیں تو خارج میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نظام جو چل رہا ہے وہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے چل رہا ہے. مثلا اگر زلزلہ آئے اور کسی مندر کے گر جائے، کسی جگہ پر بت ٹوٹ جائے، مسجدیں گر جائیں، ہر چیز برباد ہو جائے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے رہا ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ یہ عبادت خانے جو ہیں، سچ کا عبادت خانہ مسجد ہے. گرنے کے باوجود بھی نبی علیہ السلام کے لیے کل جہان مسجد بنائی گئی ہے. مومن گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، وہاں وہ اللہ کی وحدانیت اور توحید پر کھڑا ہے. لیکن مندر والا کیا کرے گا؟ جس کا بت گر گیا، جس کا مندر ہی ٹوٹ گیا، وہ کیا کرے گا؟ وہ کسی جگہ پر بنا کر. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اسی عقیدے کے اوپر چلتے ہوئے جا رہا ہے. جبکہ کفار کا مندر ٹوٹ جائے تو اس کو کہیں نہ کہیں کوئی بت بنا کر عبادت کرنی پڑتی ہے. اور یہی وہ جھوٹ ہے جس پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے شفعاء ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت سزا دی کہ ان سے ایمان ہی لے لیا. اور انہوں نے ایک اور جھوٹ یہ باندھا اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کو حرام کر دیا اور فلاں چیز کو حلال کر دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے یہ کہا تھا. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی ہے نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ کے بچے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو بت ہے ہمارے ان کی شفاعت قبول کرتا ہے، مثل دعوی رسالتی. اور اس طریقے سے انہوں نے دعوی رسالت بھی کیا. اور پھر اس طریقے سے انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو قبول کرے گا، یعنی ان کی شفاعت بھی قبول کرے گا اور ان کی ہر چیز جو ہے نا وہ مان لی جائے گی. اور یہ دلیل ہے ان کی تکذیب کے اوپر جو انہوں نے آیات کو جھٹلایا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وَقَوْلُهُمُ الرَّسُولُ لَا يَكُونُ بَشَرًا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ رسول کو تو بشر نہیں ہونا چاہیے، کہ یہ جھوٹ بھی انہوں نے بولا تھا، بلکہ اس کو تو ایک فرشتہ ہونا چاہیے. تو کیا ہوا جی؟ انہوں نے اس طریق پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی، جو رسالت تھی، اس کا انکار کیا. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگے کیا فرمایا؟ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. تو جو لوگ اس قسم کے کام کریں گے، اللہ پہ بہتان باندھیں گے، اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، اللہ کی وحدانیت کی توہین کریں گے، اللہ کی توحید کے شرک میں اس میں شامل کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانیں گے، اپنے جھوٹے جو خدا ہیں ان کو کہیں گے ہمارے شفا ہیں، شفا کرنے والے ہیں، ہماری شفاعت کرنے والی ہیں. یہ تمام باتیں کریں گے. جب اس طریقے سے کریں گے اور کہیں گے کہ نبی تو فرشتے کو ہونا چاہیے، تو پھر بات یہ ہے، پھر شان یہ ہے کہ ان ظالموں کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، ان کو کوئی فلاح نہیں ملے گی. اور ظالم، اللہ تعالیٰ نے کہا ظالم کون ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے. تو لہٰذا ان کو یہ جو ظلم ہے نا، یہ شرک کی طرف اشارہ ہے. اور یہ وَيَوْمَ يَنَحْشُرُهُمْ، اور اس روز جب ہم ان سب کے سب کو، یعنی کفار کو، وَمَا عَبَدُوهُ، اور جس کی یہ عبادت کرتے تھے. یہ ایک نازک مقام ہے، اس کو میں ذرا تھوڑا سا تفصیل سے بیان کروں گا، اس کو ذرا غور سے سنیے. یہاں پر جی بہت سارے لوگ ہیں جو اس جگہ پر آ کر کہتے ہیں کہ ادھر اولیاء اکرام کو داخل کریں گے. جی اس میں جو اللہ کے اولیاء ہیں نا، ان کو دوزخ میں، جس طرح انجینئر محمد علی مرزا ہے، یہ تفسیر اس جگہ پر کرتا ہے. یہ بالکل غلط تفسیر ہے. یہاں پر فرمایا ہے رب کریم نے، ان کو ہم قیامت کے روز سب کو اکٹھا کریں گے. کس کو؟ کفار کو. وما عبدوہ، جس کی وہ عبادت کرتے تھے. اور پیچھے میں بتا چکا ہوں کہ عبادت وہ کس کی کرتے تھے؟ پتھروں کی، بتوں کی، اور ان کو مانتے تھے. اب اگر ایک ولی اللہ ہے، ٹھیک جی، مثلا میں آج یہ اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں. میں یہاں پر جی لوگوں کو کیا کر رہا ہوں جی؟ میں لوگوں کو دین کا سبق سکھا رہا ہوں اور سچے طریقے سے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے سکھا رہا ہوں. ایک آدمی باہر جا کر میری عبادت شروع کر گئے اور مجھے خدا کا درجہ دے دے، نعوذ باللہ من ذالک. تو جب وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ، مجھے کچھ نہیں پتا. وہ بس لگا ہوا اپنا ایک فرقہ بنا کر اور اپنا ایک وہ بنا کر اور میرے پیچھے کہ جی وہ تو بس یوں ہے اور یوں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اللہ اس کو پکڑے گا کہ تو نے بھائی طارق کو خدا بنا کر اس کی عبادت کیوں شروع کی، تو کیا اللہ مجھے نہیں پتا کہ وہ میری عبادت کرتا، کیا اللہ مجھے بھی دوزخ میں ڈالے گا اس کے ساتھ؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا.
کیوں؟ میں تو اس کو توحید کا درس دے رہا ہوں، میں اس کو توحید کا درس دے رہا ہوں، میں اس کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ظلم ہے، کافر اس طرح ہے، کافر اس طرح، اور وہ خود اس طرح کر لے۔ اب اس میری جگہ پر ایک ولی اللہ کو رکھیں آپ، جو انتہائی بلند مقام پر ہے، جو انتہائی بلند مقام پر ہے۔ کچھ جنات کو رکھیں جو اللہ پر ایمان لائے، انتہائی بلند مقامات پر ہیں۔ ملائکہ کو رکھیں جو انتہائی بلند مقامات پر ہیں۔ اب وہ ملائکہ جن کی یہ عبادت کرتی ہیں، کیونکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے ان بندوں کی، جنات کی بھی عبادت کرتے تھے، یہ ان کی بھی عبادت کرتے تھے۔ جس طریقے سے 15ویں سپارے میں آیا کہ جنات کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ تو اللہ کے لیے کسی اور ایسے وسیلے کی تلاش میں تھے جو اللہ کے قریب اور ان کو اللہ سے قریب کر دے۔ تو پھر ان کو کیسے اللہ تعالیٰ ڈالے گا جن میں کوئی گناہ نہیں ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے رہے؟ یہاں پر میں نے انجینئر مرزا سے پہلے بھی 3 سوال کیے تھے، 4 جواب نہیں دے سکا، یہ 4تھا سوال ہے میرا، جواب دے۔ ایک ولی اللہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو صحیح راستے پر چلاتا ہے، وہ کیسے دوزخ میں جائے گا؟ تو یہ باطل لوگ، یہاں سے مراد وہ پتھر کے صنم ہیں، وہ بت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا۔ اور یہاں پر کیا ہوا جی؟ یہاں پر پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کیا کیا، جب اس روز کھڑے ہو جائیں گے، اب ان کا دیکھیں کہ ان لوگوں کا اب کس طریقے سے یہ بدلیں گے۔ جب یہ اس جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر لے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی جمع کر لے گا جن کی یہ عبادت کرتے تھے۔ تو یہ کیا کہیں گے اس جگہ، اس روز جب یہ ڈر جائیں گے تو یہ کیا کہیں گے؟ اور اس طرح ڈر جائیں گے کہ سورج اتنا قریب ہوگا کہ پسینے ہو جائیں گے اور ان کے منہ تک پسینہ پہنچ جائے گا، یعنی ان کے منہ بھی پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ اور یہ تقریباً وہ 70 گز یہ ایک با ہوتی ہے جی، یہاں سے آتا ہے یہ، تو یہ آتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ اس وقت حشر میں ہوں گے اس جگہ پر جب یہ پھنس جائیں گے، اور جب یہ دیکھیں گے تو یار جن کی عبادت کرتے تھے وہ بھی پڑے ہوئے ہیں ادھر اور ہم بھی ادھر کھڑے ہیں، تو پھر کیا کہیں گے؟ ثم نقول، پھر یہ کہیں گے ثم نقول، پھر یہ کہیں گے للذین اشرکوا این شرکاؤکم، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، کدھر ہیں تمہارے شرکا جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ کدھر ہیں تمہارے وہ اللہ، کدھر ہیں تمہارے وہ معبود الذی جعلتموها شرکاء اللہ فی العبادہ، جن کو تم نے عبادت میں شریک کیا تھا اللہ کا، وہ کدھر ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے، کیونکہ کوئی بھی مومن کسی ولی اللہ کو، کسی پیغمبر کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک نہیں کرتا، اور نہ اس کو جو ہے نا تو وہ مانتا ہے، کیونکہ جو اصل چیز ہے نا شرک میں اور اس میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو استحقاق ہے اس میں آپ کسی کو شامل، اس کی واجب الوجود ہونے میں یا اس کے مستحق عبادت ہونے میں کسی کو شامل کریں، اور انہوں نے ان بتوں کو شامل کیا، الذین کنتم تزعمون، کہ جو تمہارا گمان تھا ان کے بارے میں کہ یہ ہمارے خدا ہیں اور یہ جو ہے تو کیا کریں گے، یہ ہمیں اس تمام مصیبتوں سے بچائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، کہ یہ کہیں گے کہ ان کا پھر کیا ہوگا جی؟ پھر یہ ہوگا کہ ان کا جو فتنہ ہے نا، یہ جس کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں نجات دے گا، تو پھر یہ کہیں گے ثم لم تکن، پھر ان کا جو یہ فتنہ ہے، یعنی یہ جو شرک ہے، یہ جو کفر ہے، یہ اس کا کوئی وہ نہیں رہے گا، صرف فتنہ کہیں گے، الا ان قالوا، یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اے ہمارے رب ہمیں تیری قسم، ہم تو مشرکین نہیں تھے، ہم تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ اس طرح ہوگا جب یہ اللہ تعالیٰ ان کو گھیر لیں گے نا اور ان پر عذاب آ جائے گا، تو یہ کیا جب دیکھیں گے کہ یار یہ تو ہمارے ماں باپ جن کی ہم پیروی کرتے رہے اور وہ بتوں کی پرستش میں، اور ہم نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا اور اپنی عقل کو نہیں دیکھا، اور کہ آج ہم پھنس گئے ہیں، تو یہ ان سب سے تبرہ ظاہر کریں گے، ان سب سے کہیں گے کہ دفع ہو جاؤ، ہم تمہیں نہیں مانتے، کہیں گے کہ رب ہم تو بالکل مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی کوئی ولا یکتمون اللہ حدیثا وقولہ تعالی واللہ ربنا ما كنا مشرکین انہ قال ان المشرکین، یعنی یہ کہیں گے کہ یا اللہ نہ تو ہم نے کوئی شرک کیا، ہم تو مشرکین میں سے نہیں تھے، یہ کہیں گے۔ تو آگے مشرکین کے بارے میں فرماتے ہیں، تو جب یہ مشرکین قیامت کے روز دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ، یہ حضرت ابن عباس صاحب سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمام اہل اسلام کی مغفرت فرما رہی ہیں، اور جتنے گناہ گار ہیں اور جنہوں نے جو شرک کیا اور جنہوں نے انکار کیا تھا کس چیز کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی توحید کا،
اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کا انکار کیا تھا، تو اس وقت یہ کہیں گے فقالو، یہ دیکھ کے کہ واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اے ہمارے رب ہمیں آپ کی قسم، اے ہمارے اللہ جو آپ ہمارے رب ہیں، میں آپ کی قسم ہم تو مشرکین نہیں تھے، ہم تو بالکل شرک نہیں کرتے تھے۔ فیختم اللہ علی افواہہم وتکلمت ایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، تو ان کے منہ پر مہر لگ جائے گی، تو ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے اس چیز سے جس کی یہ جو اعمال یہ کیا کرتے تھے۔ فَإِنْدَ ذَلِكَ، اس وقت کہ جب منہ بند ہو جائے گا اور ہاتھ کہیں گے انہوں نے بتوں کی عبادت کی، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کی جو نعت تھی، جو صفات تھی جھٹلایا، پھر کیا ہوگا جی؟ پھر یہ ہوگا، اور اس وقت کہیں گے کہ جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی کہ کاش یہ زمین ہمارے اوپر برابر کر دی جاتی، ہم زمین کے اندر زمین کے ساتھ زمین کر دیے جاتے، اور ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور ہم جو ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی کس باتوں کو جو ہے تو نہ چھپاتے۔ فقال اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو ہم نہ چھپاتے جو نبی علیہ السلام کی صفات انہوں نے چھپائیں لوگوں سے اور بتایا کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں، یہاں پر یہ لوگ پھر یہ بات کہیں گے، تو اس جگہ پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ واللہ ربنا ما کنا مشرکین، ہے ہمارے رب ہم تو مشرک نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس جگہ پر ان کو اس بات کا بتائے گا۔ کنکلوژن یہ ہے جی کہ اللہ کے اولیاء کی کوئی عبادت نہیں کرتا آج کے دور میں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے دیا کہ مجھے تم پہ شرک کا ڈر نہیں ہے، مگر ڈر یہ ہے کہ تم پہ دنیا فراخ ہو جائے گی اور تم جو ہو نا تو ریاکاری میں مبتلا ہو جاؤ گے اور دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس کو ریاکاری کو نبی علیہ السلام نے شرک فرمایا۔ تو کنکلوژن یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کو نہیں پتہ، جو جنات میں سے ہیں، ملائکہ میں سے ہیں اور اللہ کے مقربین میں سے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کی عبادت کرتے تھے یہ لوگ کافر، تو اللہ تعالیٰ جب ان کو بلا کر دوزخ میں ڈالے گا تو ان لوگوں کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا جن کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ ایک تو اس سے یہ معلوم ہو گیا، دوسرا جو ان کے ساتھ ان کے معبود جائیں گے وہ بت اور پتھر کے بنے ہوئے صنم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حقیقتی طور پر توحید اور شرک کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موحد کامل اور اللہ کے رسول اور اولیاء اکرام کی محبت دے کہ آدمی اسی کے ساتھ آخرت میں ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔